اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے اور اس کے کرم سے آج ہم 30ویں پارے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے کا آغاز سورہ نبا کے ساتھ کیا ہے۔ فرمایا اما یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا وہ اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کلا سیعلمون، یقیناً وہ اسے جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، اور پھر یقیناً وہ اسے جان لیں گے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ قیامت ہے۔ فرمایا جو جھگڑا کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، تو یہ بڑی جلدی جان جائیں گے کہ قیامت کا آنا حق ہے اور قیامت آ کے رہے گی۔ قیامت نہ آئے، قیامت کا وقوع نہ ہو تو پھر یہ زندگی کے جو روز کے معاملات ہیں ان کا حساب کیسے ہو؟ پھر دنیا میں ظالم ظالم رہ گیا اور مظلوم مظلوم رہ گیا۔ قیامت کا قائم نہ ہونا یہ مظلوم کے ساتھ ظلم ہوگا۔ لہٰذا فرمایا کہ جو جھگڑا کر رہے ہیں نا کہ پتہ نہیں قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی، انہیں بتائیے کہ قیامت ان قریب قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے۔ وہ کسی کے کہنے پہ جلدی نہیں ہوگا، اس کا دن میں نے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن مقرر ہے۔ اور پھر علامات قیامت کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ مدت دراز تک رہیں گے، اور اس میں انہیں کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخموں کی پیپ کے سوا کوئی مشروب نہیں دیا جائے گا۔ اس سے آگے پھر سورۃ النازعات شروع ہوتی ہے۔ سورہ نازعات، اس صورت میں یہ بتایا کہ موت کے فرشتے، چونکہ 30ویں پارے کی نا صورتیں بڑی مختصر ترین صورتیں ہیں، اپنے الفاظ کے لحاظ سے اور اپنے حروف کے لحاظ سے مختصر ترین صورتیں ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں یہ بتایا کہ موت کے فرشتے جہنمیوں کی روح نہایت سختی سے نکالتے ہیں اور اہل ایمان کی روح کو نہایت نرمی کے ساتھ۔ اور فرمائے اس کے بعد فرشتوں کا ذکر ہے کہ جنہیں کارخانہ قدرت کے معاملات کی تدبیریں تفویض کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر قیامت کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ اس سے آگے سورہ عبسہ ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ ہوا یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کچھ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، تو ایک نابینا صحابی آ گیا اور وہ بار بار بات میں مداخلت کرتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان پر جلال فرمایا۔ اللہ کریم نے محبوب کریم سے کہا کہ محبوب آپ کو اس پہ جلال نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ غریب تو آپ کی زیارت کرنے آیا تھا، وہ تو دیدار کرنے آیا تھا۔ اللہ تو اپنے محبوب کو کہہ سکتا ہے نا یہ بات، لیکن امتی اٹھ کے اس بات کا ذکر کرے تو یہ ذرا مناسب نہیں ہے، یہ ذرا مناسب۔ علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک امام ہر رکعت میں سورہ عبسہ پڑھتا تھا۔ ہر روز نماز فجر میں ایک رکعت میں کم از کم وہ سورہ عبسہ پڑھتا۔ تو حضرت عمر کو کسی نے بتلایا تو آپ نے اس کو کہا تجھے اور قرآن مجید نہیں آتا؟ لگا آتا ہے۔ فرمایا پھر یہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا بس جی میرا دل کرتا ہے۔ تو جناب عمر نے تلوار لے کے اس کی گردن اڑا دی۔ بندہ کون تھا؟ مسجد کا قرآن شریف پڑھتا تھا نا۔ کہتے ہیں جی آپ قرآن پڑھنے والے کے بارے میں یہ لفظ کہہ رہے ہیں، تو بھائی وہ بھی قرآن پڑھتا تھا۔ قرآن بھی اتنی دیر تک فائدہ دیتا ہے جب تک نبی پاک کا ادب رکھ کے قرآن پڑھا جائے، اور اگر ادب ہی نہیں ہے، تعظیم ہی نہیں ہے، توقیر ہی نہیں ہے، وہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ۔ تعظیم رسالت کے بغیر کسی قسم کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، اس کو جان لیں اور سمجھ لیں۔ اسی صورت کے آخر میں قیامت کے نفسا نفسی کے منظر کو بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے اور محبت کا دعویٰ کرنے والے دامن چھڑائیں گے قیامت میں۔ ایک شخص اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی اور بیٹوں سے جان چھڑا کے بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کچھ کے چہرے
روشن مسکراتے اور حشاش بشاش ہوں گے، اور کچھ کے چہرے غبار آلود ہوں گے اور ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ ایک شخص نے صبح سے لے کے شام تک نہ وہ گھر گیا نہ اس نے روٹی کھائی۔ مفسرین نے ایک بات سمجھانے کے لیے لکھی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک نہ گھر گیا نہ گھر کی روٹی کھائی نہ بچوں سے ملا، سارا دن ڈیوٹی پہ رہا۔ شام کو جب اسے پیسے ملتے ہیں، تنخواہ ملتی ہے، کتنا خوش ہوتا ہے، پھر وہ اپنے گھر جاتا ہے۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ساری طاقتیں ہونے کے باوجود گناہ نہیں کیا، ہر چیز جیب میں ہونے کے باوجود خطا نہیں کی، بچتے رہے، کوشش کرتے رہے، تو قیامت کے دن رب جب انہیں مزدوری دے گا نا تو پھر ان کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھیں، پھر ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے بڑے فرح ہوں۔ آگے پھر سورۃ تکویر شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں بھی علامات قیامت کا ذکر ہے کہ سورج کی بساط نور کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، ابھی کھڑے ہیں تو پھر یہ چلائے جائیں گے۔ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی دنیا کی مال و دولت کی قدر ختم ہو جائے گی۔ عرب کے اندر جب اونٹنی حاملہ ہوتی تھی اور 10 ماہ کی ہوتی تھی تو پھر وہ بڑا دھیان رکھتے تھے، تو قرآن نے مثال دی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 20-20 کلو سونا بھی پڑا ہوگا پر کسی کو پرواہ نہیں رہ جائے گی۔ اب پرواہ ہوگی تو قیامت کی۔ آج تو بڑی پرواہ ہوتی ہے نا، مطلب جس جیب میں پیسے ہوتے ہیں ساری توجہ اسی جیب پہ ہوتی ہے۔ فرمایا اس دن یہ تمہارا عمل ہوگا کہ وہ اونٹنیاں بھی اسی طرح خالی چھوڑ دی جائیں گی، دنیا کی مال و دولت کی قدر ختم ہو جائے گی، وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، سمندر بھڑکائے جائیں گے، جانیں ایک بار پھر جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور آگے چل کے فرمایا اعمال کے صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، دوزخ کو بھڑکایا جائے گا، جنت قریب کر دی جائے گی، اور ہر شخص جان لے گا اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا ذخیرہ عمل آگے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر قرآن مجید اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کے حق ہونے کا بیان فرمایا ہے۔ پھر اس سے آگے سورہ انفطار شروع ہوتی ہے۔ سورہ انفطار کے اندر بھی کم و بیش اسی طرح کے مضامین اللہ کریم نے بیان فرمائے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر بہنے لگیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کریدی جائیں گی، زیر و زبر کر دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان جان لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے جو چھوڑ کے جائیں گے کچھ لوگ ان کا بھی حساب دیں گے، کہاں سے لے کے چھوڑ گئے، کس طرح کا بینک بیلنس چھوڑ گئے، یہ پتہ چلے گا۔ اور پھر جو انداز ہے نا اس سورہ مبارکہ کا بڑا کمال ہے، کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، تیرا رب تو بڑا ہی کریم ہے، تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا، یعنی اتنے کرم والے سے تو نے منہ پھیر لیا، اتنے کریم سے۔ دنیا میں سب سے بڑا اپنی جان پر ظلم کرنے والا وہ شخص ہے جو اپنے پیار کرنے والوں سے منہ پھیرتا ہے، اور اس کی دلیل یہ آیت ہے۔ رب فرماتا ہے میں کریم ہوں، میں معاف کرتا ہوں، میں تمہیں روزی دیتا ہوں، میں تمہارے بغیر مانگے نعمتیں دیتا ہوں، اتنا کچھ دیتا ہوں، اور تم مجھے سے دھوکے میں پڑ جاتے ہو، تم میری طرف سے منہ پھیر لیتے ہو۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے پیدا کیا پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، پھر انہیں معتدل بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، الغرض جس شکل میں اس نے چاہا تجھے ترکیب بنا دیا، ترتیب دیا، جس شکل میں چاہا تجھے۔ یہ جس چیز کی جو شکل ہے نا یہ میرے اللہ کی چاہت ہے، یہ اللہ کی، میرا رنگ روپ بھی میرے رب کی چاہت ہے، اور آپ کا رنگ روپ بھی آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ رنگ کیسا ہے، دیکھنا یہ چاہت ہے میرے رب کی۔ چلیں میں پرانے خیالات کا آدمی ہوں، ایک بات اور کہہ دوں، یہ چہرے پہ داڑھی بھی اللہ کی چاہت ہے، عورت کے چہرے پہ نہیں تو یہ بھی اللہ کی، اور مرد کے چہرے پہ ہے تو یہ بھی اللہ کی چاہت پسند کرنی چاہیے کہ نہیں؟ چلیں جن کو 8-10 سال ہو گئے درس میں آتے وہ تو اب نیکی کر دیں، کو زمانہ بیت گیا وہ ہمارے ساتھ صلح کر لیں، مہربانی کریں،
وہ تو اب تھوڑی اس طرف توجہ کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ کلا بل تکذبون بالدین، یہ سچ ہے کہ تم جھٹلاتے ہو قیامت کے دن کو۔ اگر قیامت کے دن کا تمہیں یقین ہو جائے تو پھر تم برے عمل نہ کرو، لیکن فرمایا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر نگران فرشتے موجود ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو معزز ہیں، لکھنے والے جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو ابرار ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ عیش و آرام میں ہوں گے۔ نیک کے سیٹھ جو نیک ہوں گے وہ آرام میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو بدکار ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، داخل ہوں گے اس میں قیامت کے روز۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے۔ چلو ہم کوئی داؤ لگا کے تو دوزخ سے نکل جائیں، وہاں سے غائب کوئی نہیں ہو۔ وما ادراک ما یوم الدین، یہ کئی جگہ پہ قرآن پہ لفظ آتا ہے پر ذرا غور کریں، فرمایا وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا پتا کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ یعنی اتنی آیات میں بیان کر کے قیامت کا ذکر کر کے بھی کہا کہ ابھی تمہیں کیا پتا کہ قیامت کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا علم کہ روز جزا کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہے جس روز کسی نے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن سارے کا سارا حکم اللہ کا ہی چلے گا۔ تو فرمایا اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے آگے بڑھو، اس کے لیے جد و جہد کرو۔ اس سے آگے سورہ مطففین شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید عذاب کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا جب وہ لوگ دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا ناپ کے لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ناپ کر دیتے ہیں تو کمی کر کے دیتے ہیں، خود لیتے ہیں تو، اور جب دیتے ہیں تو پھر کمی کر کے دیتے ہیں، یعنی ڈنڈی مارتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ کیا ان لوگوں کو قیامت پر یقین نہیں؟ یعنی ڈنڈی مارتے ہو، کم تولتے ہو، کیا تمہیں قیامت پر یقین؟ یعنی تم نے مرنا نہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جو دکھاتے ہیں وہ دیتے نہیں، جو دکھاتے ہیں وہ دیتے نہیں، اور جب کچھ چیز دیتے ہیں تو ان کا رویہ بدل جاتا ہے، اور ان کے لب و لہجے کا انداز بالکل انفرادی ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں دیانتداری کا مظاہرہ کریں، دیانتداری کا، ناپ تول پورا رکھیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بغداد میں بارش نہیں ہوتی تھی، سب لوگ آپ کے پاس جمع ہو کے آئے، حضور دعا کر دیں بارش نہیں ہوتی، تو آپ فرمانے لگے یہ میری خانقاہ کے نا بالکل سامنے ایک کریانے والا ہے، چینی پتی بیچتا ہے، اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ لوگ چپ کر کے چلے گئے، اس کو کہا دعا کر دو، کہنے لگا حضرت صاحب سے دعا کراؤ، مجھے تو لفظ بھی سیدھے نہیں کہنے آتے، لیکن لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ کہا نہیں حضرت نہیں بھیجا ہے، دعا کر دی، کہا حضرت صاحب نے بھیجا، تو کر دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ بارش دے دے۔ لوگ کہتے ہیں ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی کہ کالی گھٹائیں چھا گئی، بارش برسنے لگی۔ لوگ حضرت معروف کرخی کے پاس گئے کہ اس کو ہم جانتے ہیں، ہمارے ساتھ پلا بڑا ہے، جوان ہوا ہے، رات کو الگ سے آ کے تہجد پڑھتا ہے، کوئی خاص عمل؟ تو حضرت صاحب فرمانے لگے کچھ بھی نہیں کرتا، 35 سال ہو گئے میری خانقاہ کے سامنے دکان ہے، سودا پورا تولتا ہے، گاہکوں کے ساتھ سچ بولتا ہے۔ فرمایا جو 35 سال سے اللہ سے ڈر کے اللہ کے بندوں سے دیانتداری کر رہا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی ہر دعا مقبول فرمایا کرتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اسے رکھا جائے گا، نبیوں کے ساتھ جگہ دی جائے گی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ کریم نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ پورا ناپ تول رکھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا آپ ذکر پڑھ رہے ہیں کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سخت سزا دی۔ سورہ انشقاق، اس سورہ مبارکہ میں بھی آثار و احوال قیامت کا بیان ہے، اور یہ کہ قیامت کے دن جن لوگوں کا صحیفہ یا مال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا اخروی حساب بہت آسان ہوگا، اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا، اور جن کا نامہ یا مال پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے موت آ جائے،
اور اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر آیت نمبر 16 سے اللہ تعالیٰ نے شفق، رات اور چاند کی قسم کھا کے فرمایا قیامت کے دن مشرکین کے لیے سخت اور ہولناک عذاب ہے۔ اتنی قسمیں کھا کے رب فرماتے ہیں کہ مشرکوں کے لیے عذاب سخت ہے۔ یہاں لوگ بڑے راضی ہیں ان سے، بڑی ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اللہ کئی قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں یہ جہنمی ہیں، یہ دوزخی ہیں، یہاں لوگ بڑے راضی ہیں۔ آپ یقین کریں بڑے بڑے سیانے لوگ، بڑے بڑے سمجھدار لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ کا ویزا مل گیا تو پھر سمجھے بڑی کامیابی ہو گئی۔ ہمارا ایک سنگی ہے، تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب بڑے ذوق شوق سے بتانے لگے کہ میرے پاس نا برٹش پاسپورٹ ہے۔ 2-3 دفعہ انہوں نے کہا تو ہمارا دوست وہ بڑا محبت کرنے والا ہے، کہنے لگا چل بس کر، برٹش پاسپورٹ یہ کدو جنت دی ٹکٹ ہے۔ ایک آدھ دفعہ بھی کافی ہے کہ اب بار بار ایک ہی بات کیے جاتے ہو۔ تو یہاں لوگ بڑی دور تک رسائی رکھتے ہیں۔ اصل میں نا ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میرے رسول کریم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کئی قسمیں اٹھا کے کہا یہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر سورۃ البروج آتی ہے اس سے آگے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لانے کی پاداش میں اصحاب الاخدود، یہ خندق والے لوگ تھے پرانے زمانے میں کچھ ہوئے، ان کو اس طرح قتل کیا گیا کہ انہیں بھڑکتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ اور اہل حق کی اس قربانی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرمایا۔ اصحاب الاخدود خندق والے، ان کو خندق میں ڈالا گیا۔ ایک بات صرف کر دیتا ہوں، بڑی لمبی تفصیل ہے، ادھر نہیں جاتا۔ ایک بچی چھوٹی سی نا ماں سے چھین کے کافر بادشاہ نے نا آگ میں پھینکی، سب مومنوں کو پھینک رہا تھا، مسلمانوں کو جو اس دور میں کلمہ پڑھتے۔ تو اس کی ماں کو پکڑ کے وہ پھینکنے لگے تو بچی اندر سے بول پڑی، اصحاب اخدود کی بچی اندر سے بول پڑی، کہنے لگی اماں ڈرنا نہ، فٹافٹ آ جا، گری میں آگ میں ہوں پر میرے رب نے مجھے بڑی رحمتیں عطا فرمائی، اللہ نے بڑے کرم سے نوازا ہے، آ جا۔ یہ گر آگ میں رہے ہیں پر خدا کریم تو اپنے فضل سے اسے گلزار بنائے جا رہا۔ تو ان لوگوں کا اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مومنین کو تسلی فرمائی کہ فرعون، سمود جیسے بڑے بڑے لشکروں والے سرکشوں کا آج نام و نشان نہیں ہے۔ تو اے مومنوں، یہ تکالیف اور مشکلات بڑی عارضی ہیں، بڑی جلدی اللہ دین کو شان عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ نے شان عطا فرمائی نا، پھر اللہ کریم نے نوازا نا۔